بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا، اے فاطمہ، اس مدینہ میں ایک لکڑہارے کی بیوی رہتی ہے جو ایک ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جنت کی تمام عورتوں کے سردار میں ہوں، کوئی اور عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ ہر ایک کو جنت میں پہلے داخل ہونے کی خواہش ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابا جان، برائے کرم مجھے آپ اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائیں تاکہ میں جا کر دیکھ سکوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دن بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ دے دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آ گئیں۔ کچھ دن بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئیں۔ ایک تو وہ بیمار تھی اور دوسری طرف لگاتار 3 دن سے ان کے گھر میں فاقہ تھا۔ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت نڈال ہو گئی تھیں اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکیں۔ 3 دن گزرنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑا دیا اور کہا، اے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دوپٹہ مجھے تحفے میں کے طور پر دیا تھا۔ یہ دوپٹہ بہت برکت والا ہے، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں۔ آپ اسے بازار میں بیچ کر اس بازار سے کچھ کھانا خرید لاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کپڑے کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے خرید نہیں رہا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے رب کریم، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اسے خریدنے کے لیے کوئی خریدار نہیں مل رہا۔ آج 3 دن ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن اور حسین بنا کچھ کھائے ہیں۔ اے رب، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا نہیں لا سکا تو آج بھی بھوکے رہ جائیں گے۔ آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بھیجیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا، کیا تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جی ہاں، میں یہ کپڑا بیچنے کے لیے آیا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت کم ہوگی، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہیں مانگی اور کہا، جناب، آپ جو مرضی قیمت دے دیں، میں خود اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا ہوں۔ پھر خریدار نے اس سے کہا، میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، آپ اسے بیچنے کے لیے راضی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ خوشی سے راضی ہو گئے۔ جناب، آپ 6 درہم میں اس کپڑے کو خرید لیں۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو 6 درہم دے دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے وہ کپڑا دے دیا۔ اور حضرت ادھر اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں، ہر حالت میں صدقہ دینے والے ہیں، چاہے خوش ہوں یا پریشان ہوں، صدقہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا، یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حالت میں صدقہ نہیں کرتے، تب صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور اگر انہیں خود اس چیز کی ضرورت ہو تو وہ ایسے صدقہ نہیں کرتے۔ تو فرشتے کے اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا، اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث نہ کرو، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، اس نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے اور اس کو 6 درہم کی اس وقت بہت سخت ضرورت ہے، تم علی سے جا کر وہی 6 درہم مانگو اور دیکھو کیا وہ تمہیں دیتا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق فرشتہ فقیر کے بھیس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے کہ وہاں فقیر
ان کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، رہنے کی وجہ سے میرے جسم میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، میں اللہ کے واسطے تم سے مدد کی گزارش کرتا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں تو مجھے دے دو تاکہ میں اس سے کھانا خرید کر بھوک مٹا سکوں۔ فقیر کی اس دعا کو سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا، یا اللہ، آج تین دن سے میرے بیوی اور بچے بھوکے ہیں، 3 دن بعد میری بیوی فاطمہ نے مجھے ایک کپڑا دیا تاکہ اسے بیچ کر میں ان کے لیے کھانا خرید کر لے آؤں، لیکن اب اللہ کا ایک بے بس بندہ مجھ سے بھیک مانگ رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ میں اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کھانا خریدوں یا اس فقیر کو دے دوں؟ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا، اللہ میرا سب سے اچھا رازق اور محافظ ہے، میں اس فقیر کو وہ 6 درہم صدقے دے دیتا ہوں اور اللہ رب العزت میرے لیے بہتر انتظام کر دیں گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ 6 درہم فقیر کو دے دیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت فکر مند اور پریشان دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگے، اتنے میں ایک شخص ان کے سامنے آیا جو ایک لال گھوڑا لے کر آیا تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے شیر خدا علی، کہ آپ مجھ سے یہ لال گھوڑا ادھار خریدنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ سے کیسے خریدوں گا؟ آپ اسے لے کر ویپار کریں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ کیوں نہ وہ مجھے ادھار میں یہ گھوڑا بہتر ہے تو اس لیے مجھے کوئی مسئلہ یا حرج نہیں ہونی چاہیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، آپ اس گھوڑے کی قیمت کتنی مانگ رہے ہیں؟ اور اس شخص نے کہا، میں یہ گھوڑا آپ کو 100 درہم میں بیچ دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ گھوڑا 100 درہم میں خرید لیا، پھر وہاں سے وہ اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے بازار میں لے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بازار پہنچے تو ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، اے شیر خدا علی، کیا آپ یہ گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، جی ہاں، میں یہ گھوڑا بیچنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا، آپ اسے کتنے دنوں میں درہم میں بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، بنا قیمت لگائے کہا، آپ اسے کتنے درہم میں خرید سکتے ہیں؟ اور اس شخص نے کہا، میں اسے 160 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں نے یہ گھوڑا 100 درہم میں خریدا ہے اور وہ مجھے 160 درہم دے رہا ہے، تو اس نے مجھے 60 درہم کا منافع ہو رہا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بھائی، میں یہ گھوڑا تمہیں 160 درہم کے بدلے دے دوں گا۔ اور اس شخص نے 160 درہم دے کر گھوڑا لے لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 60 درہم بچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 6 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیے تو اللہ رب العزت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے صدقے ان کے بدلے 10 گنا بڑھا کر 60 درہم واپس کر دیے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان درہم سے بہت سارا کھانا خریدا، گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بہت سارا کھانا لے کر گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، اے علی، میں نے تمہیں جو کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا، اس کی قیمت سے تو نے اتنا سارا کھانا خریدا ہے، ناممکن نہیں۔ پھر تم نے اتنا سارا کھانا خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے پایا؟ پہلے مجھے یہ بات بتاؤ، پھر تم گھر کے اندر آ سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، فاطمہ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارا شوہر علی کبھی بھی غلط طریقے سے پیسے نہیں کمائے گا۔ میں نے جو پیسے کمایا ہے وہ پورے طور پر جائز ہے اور حلال طریقے سے کمایا ہے، میں اس تمہیں شک کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئی اور اس واقعے کے کچھ دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر بلایا، پھر فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے تمہیں کچھ دن پہلے تم سے کہا تھا کہ لکڑہارے کی بیوی تم سے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ابا جان، مجھے یہ بات اچھی طرح یاد ہے، میں اس لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کی بہت خواہش رکھتی ہوں، آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیں تاکہ میں جا کر اسے مل سکوں، اور ایسا کون سا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی؟ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، لکڑہارا اس کی بیوی ایک سنسان جنگل میں رہتے ہیں، تم وہاں جا کر ان سے مل سکو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لکڑہارے کی بیوی کا پتہ چلنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کے لیے روانہ ہو گئی۔ جہاں پر لکڑہارے کے گھر پہنچی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کیا اور کہا
کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے آواز آئی، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میرے گھر میں نبی کی بیٹی آئی ہیں، آپ بتائیں آپ کے میرے گھر آنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، بہرحال آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ تو جنت کے سردار ہیں، آپ سے ملنا کی میری گہری خواہش ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ میرے شوہر کا گھر ہے اور میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ بہرحال آپ کل آئیں، میں اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لے لوں گی، اگر وہ اجازت دے دیں تو میں آپ کو اندر آنے کی اجازت دے سکوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر واپس گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان آپ کل کہاں گئی تھی؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ سکا امی جان، جہاں آپ جا رہی ہیں مجھے آپ اپنے ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور لکڑہارے کی بیوی کے گھر پہنچ گئی۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا اور کہا، کیا گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا حسن ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری خواہش ہے۔ میں نے کل اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لی تھی، لیکن آپ جو بڑے بیٹے حسن کو ساتھ لے آئی ہیں اس کے بارے میں میں نے ان سے اجازت نہیں لی تھی، اس لیے میں آپ کو تو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں لیکن آپ کے بیٹے حسن کو نہیں دے سکتی۔ بہرحال آپ کل آئیں، میں اپنے شوہر سے حسن کے بارے میں اجازت لے کر رکھوں گی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر دوبارہ واپس گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی ملنے کے لیے پھر سے گھر سے نکلی تو ان کے چھوٹے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا، امی جان آپ 2 دن سے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ پا رہا، آج آپ مجھے بھی جہاں جا رہی ہیں ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے دونوں بیٹوں کو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ لکڑہارے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ باہر سے انہوں نے سلام کیا اور کہا، گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی کی آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری خواہش ہے۔ کل میں نے آپ کے بڑے بیٹے حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت لی تھی، لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کے بارے میں نے اجازت نہیں لی۔ آج بھی آپ واپس جائیں اور کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے آپ تینوں کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ گھر واپس لوٹ آئی۔ اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئیں اور اس بار لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا گھڑا بھر کر رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، پورا دن کی محنت کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے گا تو شاید اسے وضو کرنے کی ضرورت ہو یا پانی پینے کی ضرورت ہو، میں نہیں چاہتی کہ وہ تھکا ہارا ہو اور اسے پانی پینے کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے، اس لیے جیسے ہی آپ اسے پانی کی ضرورت ہوگی میں فوراً پانی بھر دوں گی، اس لیے پانی کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا، اے بہن تو یہ لکڑی کیوں رکھی ہوئی ہے اور یہ رسی کی ضرورت کیوں ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا، اگر میرے شوہر کسی وجہ سے بھی مجھ سے ناراض ہو جائے اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو میں انہیں ایک لکڑی کی ضرورت پڑے گی اور مجھے باندھنے کے لیے رسی کی بھی ضرورت پڑے گی، تو میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں اسے دیر لگ جائے، میرے شوہر کو کوئی مشکل پیش آئے، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں اپنے سامنے رکھی ہیں تاکہ مجھے سزا دینے کی کوشش کریں تو یہ چیزیں ان کے سامنے موجود ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکڑہارے کی بیوی کی اس بار بھرپور قربانی کے انداز سے بہت متاثر ہوئیں، پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹ آئی۔
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ کیا تم لکڑہارے کی بیوی سے مل آئی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں ابا جان، میں ان سے مل لی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ عورت اپنے شوہر کی بہت ہی وفادار اور اپنے شوہر کی خدمت گزاری کرتی ہے۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمہارے لیے اسے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا، ابا جان میں ایسا کیا سیکھ سکتی ہوں اور کس طرح مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ سنو، کئی دن پہلے تم نے اپنے شوہر علی کو ایک پرانے کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی اس کپڑے کو بیچنے تمہارے لیے بہت سارا کھانا لائے، لیکن تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہیں یا نہیں، اس لیے اس نے اپنے شوہر کو گھر آنے میں نہیں دیا اور الگ الگ سوال پوچھ کرے انہیں تکلیف دی، کہ حالانکہ تم جانتی تھی کہ تمہارے شوہر کو علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتا۔ اے فاطمہ، تم علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی سے لینے کے لیے کوئی خریدار نہیں تھا، پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خریدے۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا علی سے 6 درہم کے بدلے خریدا۔ پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اللہ کے لیے سوال کیا۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ پھر حضرت علی دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے کہ فرشتہ میکائیل آئے، انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض بھیجنے کے لیے دیا۔ حضرت علی وہ گھوڑا لے کر بازار میں گئے اور فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت علی سے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دے دیا، اور انہی پیسوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سارا کھانا خریدتا تھا۔ حضرت فاطمہ سن، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا، اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں محفوظ کر دیا، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے تجارت کی تھی وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی، اور وہ کپڑا گھوڑے کے لگام ہوگا، اور لگام پکڑ کر لے جانے والی وہی لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ لگام پکڑ کر وہ تمہارے سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کو یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی عزت اور قدر اور فرما برداری کی بدولت ملا ہے، جس کی وجہ سے وہ تمہارے گھوڑے کی لگام پکڑ کر سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حساب قربانی اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس نے ہمیں صبر، قربانی اور اللہ کے راستے میں ہر حال میں راضی رہنے کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات اور عظیم سبق ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی اور سچائی میں ایمان اصل کامیابی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کو واجب کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کسی بھی قربانی کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے عزت اور فرمانبرداری کی مثال ہے، وہ بھی ایک سبق ہے کہ اپنی بیوی کا قرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور ان کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کی تلاش میں صبر، قربانی اور وفاداری کی اہمیت بتلاتا ہے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کی بیویوں کو شوہر کا فرما بردار بنائے اور ان کی ہر حالت میں عزت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔